بڑے بڑے لوگ لفظوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیارے لکھاری ہوتے ہیں. ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے کم عمر لکھاری سے جن کے الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے دل میں اتر جاتے ہیں. پشاور سے ان کا تعلق ہے. کم عمر ترین مصنف اور ان کا نام ہے جناب بلاول لطیف. انہوں نے پشتون ہیروز پر کتاب لکھی ہے. کتاب میں کیا کچھ ہے, ان کے معمولات کیا ہیں, کھانے میں کیا پسند ہے, کیا سپر فوڈ کھاتے ہیں, یہ مجھے پلیز جاننا ہے یہ سب کچھ. کرن یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ پشاور رہتے ہیں تو پھر مطلب پشاور سٹی میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ جن کی انہوں نے بات کی ہے نا ظاہر ہے وہ پشاور کے نہیں ہیں. فار ایگزامپل احمد شاہ درانی صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, شیر شاہ سوری کی انہوں نے بات کی ہے, علی قلی خان کی بات کی ہے, باچا خان کی بات کی ہے, ہمارے تمام ہیروز کی بات کی ہے. اور یہ وہ ہیروز ہیں جن کے بارے میں ہم اگر کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں, کسی یونیورسٹیز کو سے پاس آؤٹ کیے ہوئے اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھ لیتے ہیں, کسی بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا تو وہ گھوم کے رہ جاتے ہیں. اب نہیں گھومے گا, کتاب پڑھے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا ان تمام ہیروز سے متعلق. تو بلاول لطیف گڈ مارننگ کہتے ہیں آپ کو, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بلاول پہلے یہ بتائیے گا میری اور شعیب کی غلطیاں تو نہیں پکڑ رہے تھے آپ کہیں؟ یہ کیا کہا انہوں نے؟ نہیں. اچھا بلاول ایک تصحیح تو ہماری کیجئے. اور یہ میں نے جان کے ہم دونوں نے غلطی کی کہ ہم نے فوکس رکھا پشاور کو, لیکن مجھے آپ بتائیں کیونکہ آپ کا تعلق وزیرستان سے ہے, آپ تو کچھ سال پہلے غالباً 2015 میں پشاور آئے تھے, تو مجھے ذرا بتائیے کیونکہ آپ تو وزیرستان میں رہے ہیں اور وزیرستان میں آپ کی ظاہر بچپن گزرا ہے, بچپن ہی ہے لیکن پھر بھی ارلی چائلڈہڈ آپ کا وزیرستان میں گزرا ہے. تو اس سے متعلق مجھے بتائیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر رہنا, پھر وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آپ لوگ پشاور آئے, ظاہر ہے وہ کیونکہ آپریشن ہو رہا تھا اس لیے آپ لوگ آئے. موٹیویشن کیسے ملی آپ کو کہ میں نے لکھنا ہے اور میں نے ان ہیروز سے متعلق لکھنا ہے؟ دیکھو سر, جب پہلی بار اے پی ایس پر حملہ کیا ہوتا 2014-16 دسمبر میں, تو اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے پاکستان اور پورے پٹھانوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی بنوں. کیونکہ آپ جہیں بھی جاتے ہیں تو یہی سوال پڑتا ہے کہ پاکستان کے لوگ میں الیٹریٹ ہے, پوورٹی ہے. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہسٹری پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پٹھان اور باقی پاکستان جتنی بھی بہن بھائی ہو کیسے بریف قوم تھی سارے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا اس کے لیے آپ نے صرف سنی سنائی کے اوپر تو نہیں کان رکھے ہوں گے, آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا. کتنی کتابوں سے آپ نے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, باتیں بھی کی, کتابیں بھی پڑھی. کچھ آتھرز کے نام بتائیں گے مجھے اگر چاہیں تو؟ جی میں نے بہت سی کتابیں پڑھی, آرٹیکلز بھی پڑھی ہے. دا پٹھانس بک پڑھی تھی بائی سر ایلف کیرو جو رشیا میں ہوتے ہیں, وہ اس نے بہت پہلی کتاب لکھی تھی, اس کی کتاب بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی. اور غنی خان کی کتاب بھی میں نے دیکھی تھی, دا پشتون دا پٹھان, وہ کتاب میں نے بہت سے آرٹیکل سے آئیڈیا لیا تھا. اور آئیڈیا لینے کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ سب کچھ جو آپ اتنا پڑھتے رہے, سارے کا سارا ڈیٹا بھی آپ نے اکٹھا کیا, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے آپ نے کتاب کی مدد لی, لائبریری گئے یا انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑا آپ کو؟ میں نے بہت سی جگہ اختیار کیا, میں لائبریری بھی گیا, وہاں پر بھی میں نے بہت سی کتابیں پڑھی. میں نے بہت سے لڑکوں سر پروفیسر سے بھی میں نے آئیڈیا لیا تھا, تو وہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ پٹھان کا میں نے نام روشن کیا تھا. اور آپ جہی بھی دیکھیں تو سارے یو کے میں ہے تو یہی سوال کرتے کہ پاکستان میں الیٹریٹ ہے, تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب پڑھے ہسٹری. بہت سے ایونجر ہے, گلیڈیٹر ہے پٹھانوں میں, شیر شاہ سوری ہے, احمد شاہ ابدالی ہے, باچا خان, یہ بہت بڑے وہ گزرے تھے, ایونجر گلیڈیٹر گزرے تھے جو آخر سانس تک اپنے پٹھان بھائیوں کو آزادی دلا رہے تھے. اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس بات پر کھڑے رہیں گے. واہ 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 واہ. اچھا مجھے ذرا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا, بہت سارے بچوں کو, میرے اور شعیب جیسے بڑوں کو بھی, ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ انفارمیشن اکٹھا کریں, ورڈز ہم کو نئے سے نئے پتہ چلے, پرانے سے پرانے ورڈز ہمارے پاس ہوں, معلومات کا ذخیرہ, الفاظ کا ذخیرہ. تو آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ بلاول نے انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہو میرے پاس, الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس ہو, اس کے لیے انٹرنیٹ پر زیادہ ریلائی کیا یا کتاب تو پڑھنی ہے, یہ مسٹ ہے, یہ لازمی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو اگر آپ ایک اچھی ہسٹری وہ لکھنا چاہتے ہیں, کتاب لکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر,
تو آپ کے بہت سے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ آپ پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس کو لکھ لو, پھر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ نے لکھ لیا, اب آپ اس کو ریویو بھی کرو گے, آپ اس کے ریفرنسز بھی ڈھونڈو گے کہ یہ بات کس نے کہی تھی, کس ٹائم میں کہی تھی, یا کیسی کی تھی, یہ بات بھی آپ لے کے گئے. ریفرنسز تو دینے پڑتے ہیں بک لکھتے ہوئے. یہ بتائیں کہ آپ نے جب سوچا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے اور مجھے اسی ٹاپک پر لکھنی ہے, یعنی ہیروز سے متعلق لکھنی ہے, اور پھر آپ نے کام شروع کیا, ٹوٹل ڈیوریشن کتنی تھی جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے لکھنی ہے؟ میکسیمم سر 3 ایئرز. 3 سال لگے آپ کو کتاب لکھنے میں؟ جی, کیونکہ سر میں ہاسٹل میں ہوتا ہوں, میں اسکالرشپ میں پڑھتا ہوں آرمی پبلک اسکول کوہاٹ میں, تو پھر میرے سب گھر والے ادھر پشاور میں آ گئے, تو مجھے بہت کم موقع ملتا تھا گھر آنے کا, پھر میں اسی ٹائم میں کتاب لکھ لگتا تھا. اب آپ ہاسٹل میں تھے تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا نا کہ گھر میں کس نے مدد کی, آپ تو اکیلے ہی سارا کچھ کرتے رہے, وہ لائبریری جانا ہو, وہ استاد سے ملنا ہو. جی, میں ہاسٹل میں بھی پریکٹس کرتا تھا سر اس کی. اور یہ بتائیے ایک اچھی کتاب لکھنے کے لیے تھوڑا بہت ٹریولنگ بھی کرنی پڑتی ہے, صرف اور صرف جی میں نے بہت سی ٹریولنگ کی تھی. اوکے, زبردست. اور یہ ٹریولنگ تو آپ نے کی پشاور میں بہت سے, جیسے کہ پشاور ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, تقریباً یہ کشان امپائر کا امپائر وہ کیا تھا, کیپٹل تھا 2nd سینچری میں. یہاں پر میں مسجد محبت خان گزرا ہوں, میوزیم گزرا ہوں, بہت سے, جیسے کہ میں یہاں سے لے کر ترخم تک بھی گیا ہوں, میں نے وہاں پر حمزہ بابا کا مزار بھی دیکھا ہے, وہاں پر میں نے بہت سا جگہ ایکسپلور کیا ہے. زبردست. پوری لسٹ بن چکی ہے میرے پاس. اینڈ واٹس نیکسٹ؟ یہ تو آپ نے لکھا پختون ہیروز پر, واٹس نیکسٹ؟ جی سر, میں ابھی دوسری کتاب لکھ رہا ہوں بلوچستان کے بارے میں, بلوچستان لینڈ اور اس کی کلچر تھا, وہ کیسے ان لوگوں نے جنگی لڑی, کیونکہ بلوچستان بھی ایک دلیر قوم تھی ہسٹری میں. اور مجھے یہ بھی بتائیں, ہمارے ایک استاد ہوتے تھے اللہ بخشے, تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو ایک کتاب لکھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 1000 کتابیں پڑھ رکھی ہو اور 100 کتاب آپ لکھ سکتے ہو, تو ایک کتاب ہوتی ہے. یہ انہوں نے مجھے صحیح ایکویشن بتائی تھی یا ایگزیجریٹ کیا تھا؟ آپ تھوڑا سا بتائیں مجھے. بالکل, بہت سی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. بہت سی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے تھوڑے سے آپ پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا کچھ کھا لیتا ہوں, میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں, میں منچنگ کے لیے کیا بیسٹ آپشن ہے؟ ریسٹ کرنا پڑتا ہے. جی بتائیں. آپ نے فیوریٹ فوڈ نہیں بتایا نا ہمیں, جو کھاتے کھاتے آپ لکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ پائیں یہ کھائیں گے تو لکھ پائیں گے. میرے فیوریٹ فوڈ بریانی ہے. واو, پھر تو آپ کو کراچی آنا چاہیے. اور بریانی کی ہسٹری بھی مجھے پتا ہے, یہ پہلی بار مغل امپائر میں کچن میں بنی تھی. اوکے, واو. اور یہ یخنی پلاؤ تھا, ہے نا؟ جی نہیں, ہاں یہ پہلے یہ تھا, پھر بعد میں جی وہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی, دونوں جگہ. ایک کتاب تو بریانی پر بھی ہو جائے. جی وہ تو ایک شیف ہی لکھے گا نا وہ کتاب. ٹھیک ہے بلاول, تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے جیسے فوڈی ہوں گے. ایگزیکٹلی, ہم ساتھ بریانی کھائیں گے اور کتاب پڑھیں گے. بہت شکریہ بلاول ساتھ موجود تھے. اٹ واز گڈ ٹو ہیو یو آن دی شو.